لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں اس آیت کے اوپر تربیت نفس سے متعلق گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں، اور ان 4 روزوں میں چونکہ مجالس تھیں اور ظاہر ہے کہ وہ ایام خاص تھے، اس لیے اپنی ان بابضاعتی میں سے بھی جو میرے پاس وہ چیزیں کہ آخر میں بیان کرنا چاہیے، کہ جو آخری تقریریں ہوں کہ ان دا رزلٹ ہونا چاہیے تھا، وہ آپ کو میں نے بیچ ہی میں بیان کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ حالات اور پبلک اور لوگ، اور البتہ یہ کہ لوگ میرے لیے فرق نہیں کرتے. جب میں کسی ایک آدمی سے بھی بات کر سکتا ہوں اتنی ہی سنگین باہر بیٹھ کے، تو ممبر پر بھی 2 آدمی کے سامنے وہی بات کر سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو اور اسی جذبے کے تحت جو ہے تقریریں کرتا ہوں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے بہت سے خطبہ اور وہ جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں 4 آدمی میں کیا بولوں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اور 2 آدمی بھی سمجھ رہا ہے تو میرا کام تو میسج پہنچانا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ میسج پہنچانے میں میں کامیاب ہو جاؤں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ جو باتیں ان دا اینڈ رزلٹ میں ہوتی ہیں وہ میں نے بیچ میں آپ کو سنا دیا، جو کہ عروج کی چیزیں تھیں. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سب ختم ہو گیا. ساری چیزیں موجود ہیں اور اپنی جگہ پہ ہیں. آج آپ اس رخ سے کچھ باتیں اس کی، یعنی وہ جو گفتگو کروں گا اس میں سے کچھ باتیں اس رخ کی پیش کروں گا، اور کچھ محسوساتی چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو وہ پیش کروں گا. یہ انسان کو تربیت نفس کے لیے اللہ نے بھرپور طریقے سے دعوت دی. پورا اسلام، پورا دین جو ہے وہ تربیت نفس کے لیے. اب وہ بات اور ہے کہ ایک آدمی کا تصور تربیت نفس سے جو ہے کچھ اور ہے، ایک آدمی کا تصور کچھ اور ہے. لوگوں کے اپنے اپنے تصورات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن دینی تصور جو ہے اللہ کی جانب سے جو ہے وہ پورا دین ہی تربیت نفس کے لیے ہے. صرف نفس کو آپ اپنے برابر رکھیے. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو سجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ کیا چیز آپ کے ذہن میں، اگر فرض کیجئے ایک آدمی جو ہے
اس کے ذہن میں تربیت نفس سے مراد اخلاقیات ہیں. تو اخلاق دو قسموں میں ہے، ایک اخلاق حسنہ ہے اور ایک اخلاق سیئہ یعنی برا، یعنی برے اخلاق اور اچھے اخلاق. تو دونوں چیزیں ہو گئے نا. تو اب نفس کو تو دونوں کی وہ ہے نا، جہاں برا ہے وہی نفس انجام دیتا ہے، جہاں اچھا ہے وہی نفس انجام دیتا ہے. تربیت یہ کرنا ہے کہ جو برے اخلاق ہیں وہ نفس کو لاحق ہوں، جو اچھے اخلاق ہیں وہ نفس کو مزین ہوں اور نفس کے اندر تزئین پائیں، اور انسان کے نفس میں وہ اچھے اخلاق راسخ ہو جائیں گے تو وہ اس کی عادت ہو جائے گی. تو اب جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک یہ کہ کوئی انسان جو ہے مثال کے طور پر کہیں کسی سے مڈ بھیڑ کرے اور ملے تو اس کا طریقہ یہ او ہلو کہاں ہو، کون ہو. یہ ہمارا سماج ہے. اسلام نے اس کو برا جانا ہے. یہ اخلاق سیئہ میں سے ہے، برے خلق میں سے ہے. اللہ نے کہا کہ جب بھی شروع کرو کلام تو تم سلام سے شروع کرو، یعنی سلامتی سے ہی ابتدا ہونا چاہیے. علاوہ اس کے دیکھیے اس کے اندر بھی رمز ہے. ہم نے یہ جملہ کہا اور یہ جملہ آپ کے سب کے پاس ہے، اس لیے ظاہر تائید بھی ہوگی، اور روزمرہ کا ہے کہ کلام شروع کرو سلام سے. اب یہ تو رٹا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں، لیکن مطلب کیا سمجھے آپ اور ہم کچھ نہیں سمجھے. اصل میں اس کے اندر رمز کیا ہے؟ ہر چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے. جو چیز بھی ہے اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے، اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہاں پہ بھی آپ جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو اس سے سلام سے ہو کسے باشد. اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا دوست ہے، مومن ہے، غیر مومن ہے، اس سے بحث نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ غیر مومن ہے اور اگر وہ کچھ باتیں آپ کو ابتدا میں غلط کہتا ہے تو اس کو سلامتی کی دعا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہاں پر جو ہے بد اخلاقی سے پیش آنا یہ بھی نفس کی گری کیفیت ہے، نفس کی اعلیٰ کیفیت ہے تحمل. یعنی جو اس نے چیز کیا ہے وہ چیز کو برداشت کر لیا، برداشت کر کے کوئی ایکشن نہیں لیا ہم نے، اس کا نام تحمل ہے. تو تحمل جو ہے وہ نفس کی ایک اعلیٰ قدروں میں سے ہے. اسی لیے اخلاق حسنہ میں، اخلاق مکارم میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. تحمل جو ہے وہ مکارم اخلاق ہے. جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو تمام کروں، تو یہ تحمل جو ہے مکارم اخلاق میں سے ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی تمہیں بد کلامی کرے تو تمہیں حسن کلام سے جواب دینا ہے. تو یہ حسن کلام سے جواب کب ہوگا؟ جب تحمل ہوگا تبھی تو ہوگا نا. اگر تحمل نہیں تو کہاں سے آپ کریں گے؟ تو اسی طریقے سے ایک یہ مسئلہ ہے جیسے کہ آپ کے سامنے مثال میں پیش کیا. تو نفس کے تربیت جو ہے وہ معنی یہ ہے کہ کل دین ہی جو ہے وہ نفس کی تربیت کے لیے ہی وارد ہوا ہے. اسی لیے ابتدا ہی یہیں سے ہے. آپ ملاحظہ کیجئے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی یہ کہ ان کے نفسوں کو پہلے پاک کرو، اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو معلوم ہوا کہ جب نفس پاکیزہ ہوگا تبھی علم آئے گا، ورنہ اس کان سے سنے گا اس کان سے اڑا دے گا. وہ وہاں جاگزی ہی نہیں ہوگا جب تک نفس پاکیزہ نہ ہو. پاکیزگی کا مطلب پانی دہا دینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے 100 من پانی اپنے اوپر الٹ لیا آپ نے تو آپ پاکیزہ ہو گئے. پاکیزگی یہ نفس جو ہے اس طرح نہیں وابستہ ہے. اس لیے پانی بہانے میں بھی ایک رمز اللہ نے رکھ دیا
کہ پانی بہا کے جسم کی گندگی نکالنے کے ساتھ نفس کو کیسے پاکیزہ کرو، تو اللہ نے وہاں پہ بھی رکھ دیا کہ ایک نیت کر لو قربتاً علی اللہ. جب قربتاً علی اللہ کہو گے تو نفس پر اس کا اثر طاری ہو جائے گا اور نفس بھی پاکیزگی کی طرف چلا جائے گا. تو اب ظاہر ہے کہ میں یہ مثال دے رہا تھا، تو 2 لفظوں میں جب پورا دین ہو گیا تو 2 لفظوں میں کیا ہے، اگر بہت سادہ طریقے سے سمجھنا چاہیں تو 2 لفظوں میں جو ہے وہ تربیت نفس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے عمل نیک. یہی 2 چیزیں جو ہیں وہ تربیت نفس کے لیے ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے ایمان کی؟ اس لیے ضرورت ہے ایمان کی کہ بغیر کسی چیز کے محور کے کوئی چیز کی طرف ایکشن اور حرکت نہیں ہو سکتی ہے. تو جب آپ کے دل میں کوئی خیال آئے تو اس کا کوئی ایک محور ہونا چاہیے کہ جس محور کے مطابق آپ جو ہے پھر حرکت کریں. تو اب وہ محور اگر کائنات میں کوئی تصور کریں آپ، تو ہر محور جو ہے وہ ناقص ہے. کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ سہارے کے لیے بنا لیں محور، جو اس لیے کہ وہ ناقص ہے. تو ناقص چیز کو اگر آپ نے محور بنایا سہارے کے لیے تو ناقص کا رزلٹ ناقص ہوتا ہے، تو آپ بھی ناقص رہ جائیے گا. اس لیے ضروری ہوا کہ کامل کو محور بنایا جائے، اور کامل ترین چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے اور کمال محض اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ خدا بند متعال ہے. اب اللہ جب کمال محض ہو گیا تو اس پر ایمان ضروری ہو گیا. یہ جب ایمان لے آئے تو اب یہ محور بن گیا. اب یہ جب آپ کے لیے محور ہو گیا تو ہر عمل کا تولنا اس کے مطابق ہوگا. درست ہو گیا. تو اب جو ہے ایمان اور عمل صالح، اب اس کو ہر طریقے سے قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کوئی پیترا ہماری زبان میں چھوڑ نہیں رکھا ہے کہ آپ کل کے کہیں کہ یہ بات ہوتی تو شاید ہم اپنا لیتے، اس لیے کہ ایک سے ایک پیترے باز تھے عرب میں. تو اللہ نے ہر زاویے سے ان 2 باتوں کو پیش کیا. کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اس طرح سے ہے کام میں حکم دے دیا کہ ایمان لیا اور عمل صالح کرو. کبھی کہا والذین آمنوا وکانوا یتقون، کبھی اس طرح سے کہہ دیا کہ ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو. کبھی عجیب و غریب، یعنی ہر چیز 2 لفظوں میں ایسا کہیں کہ سب سمٹ جائے. تب تیسری کیفیت ہے، آپ ملاحظہ کریں، اس جہت سے بیان کر رہا ہوں، لیکن آخری جہت جو ہے وہ بیان کروں گا آپ کو. 2 چیزوں میں خلط نہیں کرنا چاہیے کبھی. ایک ہے میسج اور ایک ہے اس میسج کا یقینی عمل کرنے والا. 2 الگ الگ چیز ہے. میسج دیا، قانون بتایا، پیغام سنا دیا، تم بھی عمل کرو. لیکن ایک یہ ہے کہ اس پر حقیقی طور پر عمل کرنے والا وہ بھی مجھے نشاندہی کرنا ہے کہ کون ہے، تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ میرا میسج خالی میسج تک رہا، کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے. تو قرآن پورا میسج ہے. تو اب یہ خالی میسج تک نہیں آئے. اگر میسج تک رہ جائے تو قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے مصداق بھی معین کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس آیت پہ عمل کہاں ہوا. تو کچھ ایسے ہوں کہ جو کر کے دکھا دیں کہ محال نہیں ہے، کر سکتے ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام دشمنان حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے درمیان مناظرہ ہے. تو مناظرہ کے باب میں جو ہے یہ جملہ اللہ نے نقل کیا ہے، مگر تربیت نفس کے لیے یہ جو ہے 2 لفظوں میں میسج ہے اور سارا مواد اس میں سمٹ آتا ہے. سارا مواد
اس لیے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے الہام کر دیا ہے فجور کا بھی اور تقوی کا بھی، وہ 2 لفظوں میں آ جاتا ہے. وہ وہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ پوجیے ہمارے بتوں کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، اور وہ ان کو دھمکا رہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دھمکانے سے تو ہم ڈریں گے نہیں، جو تم دھمکا رہے ہو مجھے تو ہم ڈر جائیں گے. جو حق ہے وہ حق ہے. تم ہی بتاؤ کون آدمی جو ہے وہ حقدار امن ہے، کون آدمی جو ہے ہدایت یافتہ ہے، کون آدمی حقدار امن ہے. تو وہی نا کہ جو صاحب کریکٹر ہے، اسی کو کسی سے خوف نہیں ہے، وہی امن میں رہے گا. انی لا اخاف، ہم کیوں خوف کریں اس بات سے کہ تم شرک کرتے ہو تو ہم تمہاری چیزوں سے ڈر جائیں. تو ہمیں خوف نہیں، ہم امن میں ہوں گے. کیوں امن میں ہوں گے؟ وہی امن میں ہوگا جو صاحب کریکٹر ہے، وہی امن میں ہوگا جس کا نفس بلند ہے. اب اس قانون کو، اس میسج کو ان لفظوں میں کہا گیا کہ ای الفریقین احق بالامن، کون سا فریق جو ہے وہ محفوظ ہے اور خائف نہیں ہے، خوف میں نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آخرت میں تو خدا ہی اس کو جانتا ہے کہ یہ جہنم کے قابل نہیں ہے، لہذا اسے امن ہی امن ہے، خوف نہیں ہے. اور دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے خوف نہیں ہے کہ جو باطل ہے وہ ڈرے، جو حق ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا ہے، تو اس لیے بھی خوف نہیں ہے. تو کون سا فریق جو ہے اس کے لیے امن ہے اور خوف نہیں ہے؟ وہ فریق جو شرک کرتا ہے، یا وہ فریق والذین آمنوا جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا بظلم، اور ان کا ایمان لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ان کا ایمان ایک لمحے کے لیے ظلم سے ملبس نہیں ہوا، ظلم سے ملا نہیں. لباس لفظ کے معنی لباس کے ہیں، اور لباس جو ہے پورے تن کو ڈھانک لیتا ہے، تو وہ بدن سے چھو جاتا ہے لباس. تو ایک طریقے سے لباس چھونے کے معنی میں بھی آ گیا نا. تو وہاں پر یہی کہہ رہا ہے قرآن کی، وہ انسان کے لیے امن ہے اور ہمیشہ امن رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو صاحب ایمان ہے اور اس کا ایمان ایک پلک جھپکتے بھی ظلم سے مس نہیں ہوا. جس کے پاس ظلم بالکل نہیں چھو کے آیا، ظلم قریب ہی نہ آیا ہو، اور اس کا ایمان خالص عن الظلم رہا ہو، اس سے زیادہ امن میں رہنے والا کوئی نہیں ہے. توجہ ہو گئی؟ اب یہ نفس کی بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ ادنا نہیں ہے، مگر میسج جو ہے وہ سب کو شامل ہے، وہ اعلیٰ ادنا سب کو شامل ہے. یعنی آپ کا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلا مرحلہ ایمان ہے، پہلے ایمان لے آئیں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. کہیں بھی ایمان ظلم سے ذرہ برابر چھونے نہ پائے، یہی ہنر ہونا چاہیے. ہمارے قرآن نے اعلان کر دیا کہ جتنی چیزیں ظلم کی فہرست میں آتی ہیں یہ سب قبیح اور بری ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے. اور جب اللہ نہیں پسند کرتا ہے تو تم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے نفس میں اسے آنے نہ دو. اب تم جو چیزیں ہٹ کے ہیں ان چیزوں کو بساؤ، ان چیزوں کو لے آؤ. جبن مثلا، جبن کہتے ہیں ڈرپوک ہونا. یعنی ایک انسان جو ہے ڈرپوک ہے، اگر 10 آدمیوں کا مجمع سامنے آ جائے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، بھاگنے لگتا ہے. یہ ڈرپوکی، اسے جبن کہتے ہیں. اس کے مقابل شجاعت ہے. شجاعت یہ ہے کہ مقابل میں کھڑے ہو گئے اپنے دفاع کے لیے، کہ اپنے نفس کا دفاع کریں گے. تو جبن جو ہے وہ قبیح ہے، اور شجاعت جو ہے وہ اچھا ہے. تو اگر آپ اپنے نفس کو
شجاعت کی تعلیم و تربیت دیتے رہیں گے تو کل جب معرض امتحان میں آئیں گے تو مقابلے میں ٹھہریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تو اب یہ صفت اعلیٰ ہو گئی، نفس کی تربیت ہو گئی، اور جو بھاگا یہ صفت جو ہے قبیحہ ہو گئی، سیئہ ہو گئی، بری ہو گئی۔ آپ جو ہیں اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں، لالچ انسان کے پاس بہت ہے، فطرت میں لالچ ہے۔ پھر کہا نا کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، لالچ جو ہے ہمیشہ جو ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ بری ہے، لیکن لالچ کی حد ہے، لہذا ایک حد پہ جا کے لالچ بری ہو جاتی ہے۔ ہر چیز میں لالچ کرنا، طمع جو ہے وہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کی کہاں پہ ہے وہ سمجھیے، آپ کی زندگی کی ضروریات جہاں سے پوری ہو جائیں اس کے بعد ان اشیاء کو پھر چاہنا، یہ لالچ ہے۔ اور جہاں تک اشیاء کی ضرورت ہے زندگی کے لیے اتنا لے لینا، یہ ضرورت ہے۔ سمجھ آیا نا؟ تو اب یہ ضرورت کی حد تک رہنا، یہ تربیت کرنا ہے نفس کو کہ لالچ نہیں کرنا۔ پھر کیا لانا ہے اس کے مقابل میں؟ لالچ کے مقابلے میں، لالچ کو عربی میں طمع کہتے ہیں، طمع کے مقابل میں قناعت ہے، یعنی قناعت لے آئیے اپنے سامنے۔ اب مولا علی نے فرمایا کہ القناعت مال، قناعت وہ مال ہے کہ لا ينفد، جو کبھی بھی فنا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ یہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنی زندگی میں، آپ کے ضروریات زندگی کے لیے 100 روپے کی ضرورت ہے، یہ 100 روپے میں آرام سے آپ کا چلے گا۔ 100 روپے ہو گئے، تگودو کیا، ہو گئے۔ اب اس کے بعد ضروریات زندگی تو پوری ہو گئی، لیکن اب آپ نے سوچا کہ اگر کروڑ ہو جاتے تو میں مالدار ہو جاتا، میں صاحب تمکنت ہو جاتا۔ تو اب یہ ضرورت نہیں ہے، اب یہ لالچ ہے۔ اب اس کے لیے آپ دوڑنے لگے، اور جہاں سے یہ کیفیت پیدا ہوئی تو اب خرابی تو کچھ نہیں ہے اس میں بھی، مگر جو خرابی ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا جو ہے وہ مقصد سامنے اب کروڑ ہو گیا، پہلے تو 100 ہی تھا، 1000 ہی تھا، وہاں تک پہنچ بھی گئے۔ اب اس کے بعد جب مقصد کروڑ ہو گیا تو اب آپ کے دل و دماغ بھٹکنے لگے۔ اس میں ایک اور لالچ پیدا ہوئی کہ اگر یہ میرے مرتے ہوا تو کیا فائدہ، یہ تو کم سے کم میرے زندگی میں ہو جائے، یعنی ابھی ہو جائے۔ تو ابھی ہونے کے لیے تو جس ذریعے سے میں کروڑ تک پہنچوں گا اس میں 70 سال لگیں گے، اور ابھی کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کروں تو 2-4 سال میں ہو جائیں گے۔ تو اب یہ لالچ حرام کی طرف لے جانے لگا۔ توجہ کیا نا آپ نے، ایک لالچ آپ کو کہاں لے گیا؟ حرام کی طرف لے گیا۔ اب مولا نے کہا کہ القناعت، اگر آپ کی ضروریات پوری ہو گئی تھی اور وہیں پہ اپنے نفس کو روک لیتے تو یہ ایسا مال تھا کہ حرام کی طرف بھی نہ جاتے، زندگی برابر گزرتی چلی جاتی۔ اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ میں نے جو آپ کے سامنے، تو اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ چیز جو ہے وہ آپ کو جو ملی تھی نفس کی تربیت کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک منزل پہ جا کر کے یہی طمع جو ہے آپ کو برائی کی طرف لے چلا۔ اب یہیں پر نفس جو ہے جب برائی کی طرف لے چلا تو اسے آپ ہی کا نفس کہتا ہے کہ یار یہ برا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ ان کہا کہ قناعت ہے، قناعت سے اپنے نفس کو مزین کرو تو یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ تو اب آپ کا نفس جو ہے تربیت یافتہ ہو گیا، درست ہو گیا۔ یعنی پہلی حصے میں جہاں تک ضرورت تھی آپ برابر جا رہے تھے، اور اس کے بعد جب ضرورت سے بڑھ کے آپ آگے خواہشات کی طرف بڑھے تو وہ جو ہے آپ کو ظلم کی طرف لے گیا۔ اب جو آپ کا ایمان تھا خدا کے اوپر وہ ایمان ظلم سے ملتا چلا گیا، اور جیسے ہی قناعت اپنا لیا آپ نے ویسے ہی ظلم دور ہو گیا، ایمان خالص ہو گیا۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
تو اب یہ جلدی سے تو نہیں ہو سکتا ہے، اس میں وقت لگے گا، تربیت کرنی پڑے گی، اس میں برداشت کرنا پڑے گا، تحمل لانا پڑے گا، اور تحمل کے ساتھ جو تحمل کا ایکشن ہے وہ ہے صبر. یعنی آپ کے پاس قوت و قدرت ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، اللہ نے کیوں کہا کہ بما صبروا جنتا وحریرا، جو آپ نے صبر کیا ہے اے آل محمد، اس کے بدلے ہم جنت اور یہ دیب و حریر کے پردے جو جنت میں ہیں یہ سب آپ کو دے رہے ہیں جزا میں. کیوں کہا؟ صبر پر دے رہے ہیں. صبر کیوں کیا؟ تحمل کیا انہوں نے. پہلے تحمل یہ تھا کہ بھوک شدید لگی تھی، شدید بھوک کے ساتھ جیسے ہی مانگا، یتیم نے، اسیر نے، مسکین نے، تینوں دن آپ اپنا کھانا اس کو اٹھا کے دے دیا اور اپنے بھوک کو برداشت کر لیا. توجہ کیا آپ نے؟ بھوک کو برداشت کرنا تحمل ہے. توجہ ہی یا نہیں ہوئی؟ اب اس کے بعد جو ہے یہ چاہتے تو روزہ نہ رکھتے اور اپنے آپ کو وہ کرتے، پھر جا کے کماتے اور پھر کھا لیتے اور نہ دیتے. توجہ کریں آپ، مگر روزہ پھر بھی رکھا، یہ صبر کر لیا آپ نے. تو ایک تحمل ہے، ایک صبر ہے، اور دونوں کا ساتھ دامن چولی کا ہے، جدا نہیں ہونے والے ہیں. مگر صبر پر جزا دی اللہ نے جس کی بنیاد تحمل ہے. توجہ ہو یا نہیں؟ تو اب نفس جو ہے اس قابل ہو جائے کہ اس مرتبے تک پہنچ جائے. اس کی تربیت کرنا. یہ مصداق لے آیا کہ نہیں لے آیا اللہ؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس اللہ نے 2 لفظوں میں کہا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ آپ کا زیادہ وقت لے لوں، لیکن بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بات جو ہے میسج تک پہنچ جائے. تو نفس کی یوں تربیت کرنا ہے بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے نب گئے، تول گئے اور اس کے اوپر برابر نہ اتر سکے. وہ اسی لیے کہ انسان ایک لمحے میں جو ہے اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں چاہے تو عاقبت درست کر سکتا ہے. تو بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن نفس کی تربیت کرنی ہے اگر آپ کو، اور عاقبت و آخرت درست کرنی ہے آپ کو، ہم کو، تو بہرحال ان چیزوں کو تو خیال کرنا پڑے گا. بھائی انہی چیزوں نے ہی ہم کو راستہ دکھایا ہے. خالی زبانی جمع خرچ یا الفاظ استعمال کرنا جو ہے اس کا نام دین نہیں ہے کہ آپ نے 10 جملے موٹے موٹے رٹ لیے اور وہ 10 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے آپ نے ایسے پھینکنا شروع کیا. بہت سے میرے ایسے چاہنے والے بھی ہیں جن کو میں لفظ بلفظ جانتا ہوں، موجود ہیں. یوں کوئی نہیں جانتا ان کو، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ شادی بھی کر لیے اور وہ باقاعدہ اپنی بیوی کے ساتھ مذہب باطلہ یعنی ہندو مذہب کو قبول کیے ہوئے ہیں اور ہندو مذہب میں رہتے ہیں سب کچھ. لیکن اگر میں ابھی ان کو یہاں مجھ سے ملنے آ جائیں، وہ مجھے چاہتے بھی ہیں، مجھ سے ملتے بھی ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہیں، انڈیا میں ہیں. تو آپ کا ذہن یہاں نہ جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ملنے آ جائیں تو آپ سے جو باتیں کریں گے نا، تو آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا زیادہ قابل ہیں یا یہ زیادہ قابل ہیں. اس طرح وہ دین و اسلام کی بات کرتے ہیں کہ نہ پوچھئے آپ. اور ایسے ایسے مسائل آپ کو سنائیں گے اور اس طرح آپ کو پھنسائیں گے دینی معاملات میں کہ آپ گھبرا جائیں گے. بہت بڑا لکھا آدمی ہے، لیکن ان کا دین و مذہب جو ہے وہ میں جانتا ہوں، باقاعدہ طور پر جانتا ہوں، یقین سے. کوئی شہرت اور چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. اور وہ اس کا خوف بھی ہے ان کو. وہ ہم سے کہتے بھی ہیں، میں ڈرتا ہوں. کبھی کبھی اپنے بھائیا بھتیجوں سے کہہ رکھا ہے انہوں نے کہ مر جاؤں تو کسی طرح سے بھی لڑ دھڑ کر کے میری میت اٹھا لانا وہاں سے، اس لیے کہ جلائے جائیں گے. تو ڈر رہے ہیں. تو ہم نے اس میں ڈرنا کیا ہے یار؟ جو کیا ہے زندگی میں ہی تھوڑا پا جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں تو ملے گا ہی جو کچھ ملنا ہے. تو تھوڑا بہت زندگی میں یہاں پہ بھی تھوڑا دنیا میں بھی مل جائے تم کو، وہ بھی مرنے کے بعد ہی تو مل رہا ہے، جلا دیے جاؤ گے. 1 سال بعد پڑھیے محمد والے محمد. تو یہ میرا بیان کرنے کا مقصد جو ہے صرف اتنا سا ہے کہ الفاظ اور بیان جو ہے وہ دین نہیں ہے. دین جو ہے وہ اپنے نفس میں راسخ کرنا، رچانا اور بسانا ہے. اگر یہ ہو گیا تو ہم صاحب دین ہیں، اگر نہیں ہوا تو ہم صاحب دین نہیں ہیں. دین کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے لیکن عمل نہیں کیا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اس چیز کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو. کیوں کہتے ہو اس چیز کو جو خود نہیں کہتے ہو؟
اور موعظی جو موعظہ کرتے ہم جیسے لوگوں کو، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسہم، اور خود کو بلا کے بیٹھ گئے ہو، خود جو ہے کچھ نہیں کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ الفاظ استعمال کر رہے ہو ممبروں پہ آ کے، بول دیا کہ عوام کے لیے ہے، لیکن تیرے نفس کے لیے کیا ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں وہی چیز کہنا چاہیے، وہ یہاں پر ہے۔ اب آپ دیکھیے 2 لفظیں صرف استعمال کیے قرآن نے کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور ان کا ایمان ظلم سے ایک لمحے کے لیے چھو نہ گیا ہو، وہی صاحب امن ہیں، اولئک هم المہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ میسج آپ کو ہم کو مل گیا، اب ہم کو آپ کو اس میسج پہ چلنے کی کوشش ہے کہ صحیح کریں، کوشش کریں کہ ظلم سے ہمارا ایمان نہ چھونے پائے، ہم مومن لمحے بھر کے لیے ظالم نہ ہونے پائیں۔ میں نے آپ کو مثال دیا کہ اگر آپ نے تحمل کیا تو یہ اچھی صفت ہے، اگر آپ نے لالچ کیا اس کے بعد اور پھر حرام میں پڑ گئے، یہ ظلم ہو گیا، تو آپ کا ایمان ظلم سے ملبس ہو گیا۔ اگر آپ نے ذرہ برابر، ہم نے ذرہ برابر تھوڑا سا بھی اگر اپنے اندر یہ لوچ پیدا کیا کہ کہیں سے بھی راحت ہمیں مل جائے اور وہ راحت حرام ہوئی، تو یہیں سے ظلم ہو گیا۔ ہر فعل قبیح، ہر فعل جو برا ہے، ہر وہ فعل جو شریعت میں حرام ہے، یہ سب جو ہے وہ ظلم ہے، یعنی اور ایمان نہ ہونا بھی ظلم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسی لیے جگہ جگہ پہ قرآن میں دشمنان اس کو بہت جلدی رٹ رٹ کے سنا رہے ہیں آپ کو، آج کل میڈیا پہ ڈھونڈتے رہیے آپ دن بھر، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ الکافرین الکافرین، تو کہتا ہے کہ الکافرون هم الظالمون، یہی کافر جو ہیں ظالم ہیں۔ اب بہت سے لوگ لیے پھر رہے ہیں، دیکھیں ہم کافروں کو ظالم کہا جا رہا ہے، ہم کافروں کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ بھائی تم انسان کیوں نہیں بن رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں انسان پیدا کیا ہے تو انسانیت کے دائرے میں رہو۔ تو ظلم کا کیا مطلب؟ ہم کس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی کا مال نہیں لوٹ رہے ہیں، ہم تو کسی کو جو ہے مکان نہیں چھینے لے رہے ہیں، تو ہم کو ظالم کیوں کہا جا رہا ہے؟ تم اتنے ہی کو ظالم سمجھ رہے ہو، تم اپنے بھی نفس پر ظلم کر رہے ہو اور اللہ کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کا ظلم کے معنی کیا ہیں؟ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے حق کو چھیننا۔ تو آپ کسی کا حق چھینیں، چاہے اپنے نفس کا حق چھینے اور چاہے کسی غیر کا حق چھینے، دونوں ظلم ہے۔ درست ہو گیا؟ تو آپ کے نفس کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانے نہیں مان رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے ایک مانے، 2 مان رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو آپ ظالم ہو گئے نا۔ بس معلوم ہوا کہ اگر ایمان سے خالی ہیں تب بھی ظالم ہیں، اور اگر کسی کا حق چھین رہے ہیں ظاہر بظاہر، جیسے یتیم کا حق چھین لیا، جیسے آپ نے کسی کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے 200 روپے نکال لیے، اس کا حق آپ نے غصب کر لیا، تو اب یہ ظلم ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو ظلم ہے، اپنے نفس پر بھی کر رہے ہیں تو ظلم ہے۔ تو اب قرآن ایک میسج دے رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر آپ نے ذرہ بھی ظلم کیا تو آپ کا نفس اتنا گر گیا کہ اب آپ کو امن نہیں ہے، نہ اس دنیا میں سلامتی ملے گی اور نہ آخرت میں سلامتی ملے گی۔ دنیا میں بھی آپ کی زندگی بے چین رہے گی، دنیا میں بھی زندگی بے چینی، جو آ کے آپ سے دنوں رات کہتے ہیں کہ ہم تو مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس کے بعد بھی بے چینی نہیں جا رہی ہے، تو بے چینی کیسے جائے؟ ہم مومن ہیں لفظ کے، ہم مومن ہیں الفاظ کے، ہم مومن ہیں اگر مومن ہوتے دل سے، اور ظلم ہمارے اندر نہ گناہ کے ذریعے سے اپنے نفس پر، نہ گناہ کے ذریعے سے دوسرے کے نفس پر سرزد نہ ہوتا تو نفس میں بے چینی ہی نہ آتی۔ جب بے چینی نہ آتی، مضطرب نہ ہوتا تو نفس مطمئن ہوتا، جب نفس مطمئن ہوتا تو یہی تربیت یافتہ ہو گیا ہوتا، یہی تربیت یافتہ ہو گیا ہوتا۔ تو قرآن نے یہ کہا، تو اب میں یہ تو کہہ رہا ہوں یہ تو میسج ہے قرآن کا، آپ کتنا چلے،
ہم کتنا چلے وہ ہم آپ دوسروں کو چھوڑیے، ہم آپ خود اپنے نفس میں جھانک کے دیکھیں یہ کتنا چلے. لیکن واقعی جو اللہ نے کہا ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہوگا اور وہی صاحب امن ہوگا. کون؟ جو ایمان لایا ہوا ہو اور ظلم سے اس کا ایمان ایک لمحے کے لیے چھو نہ گیا ہو. توجہ کریں آپ. اب یہ ظلم سے ایک جو ہے ایمان کی لفظ کو لگا دیا ہے. اگر آپ اس کی بلاغت کی طرف جائیں تو کائنات میں نبی کے بعد اور نبی کی موجودگی میں نبی کے علاوہ ایک نفر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو ایمان لانے سے پہلے بھی ظلم میں نہ رہا ہو اور ایمان لانے کے بعد بھی ظلم سے متصل نہ رہا ہو. فقط ایک ہی ذات ہے کہ جو پیدا ہوئی تو ایسا پیدا ہوئی ہے کہ نہ پیدا ہونے کے وقت بھی ظلم ملتبس نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی ظلم نہیں لگا. اسی لیے کرم اللہ وجہہ کہنے لگے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس یہ آخری بات آپ کو دے کے آخر میں رزلٹ کے طور پر فضائل بھی ہو جائیں تو اب یہاں پہ میری عادت ہے یہ مجلس ہی ہو جائے گی ایک طرح کی کہ یہیں پہ بات ختم ہو جائے. اب دیکھ لیجئے آپ، قرآن نے کہہ دیا جس کا ایمان ظلم سے ملتبس نہ ہو ایک لمحے کے لیے، یعنی پلک جھپکتے بھی، تو آپ پوری زندگی میں علی کے آپ کہیں سے دکھائیے کہ علی کے اندر ظلم کہیں سے چھو کے آیا ہو. توجہ کریں آپ، نہ اپنے بارے میں نہ غیر کے بارے میں، بلکہ اپنے لیے اطاعت کی یہ کیفیت ہے کہ نفس اتنا بلند کیا کہ اللہ نے کہا اس نفس کو میں خریدتا ہوں، اپنی رضا دے رہا ہوں. یہ اطاعت کی کیفیت ہو گئی. اور غیروں کے بارے کا یہ عالم ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک میں جنگ کرتا رہوں گا جب تک باطل سے چیر کے حق کو نکال کے سامنے نہ رکھ دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو الغرض یہ ہے کہ یہ آیے کریمہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ ایسے ہی چلی آئی ہے. یہ آیت کا مصداق واقعی اگر کوئی ہے کائنات میں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جن کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی پلک جھپکتے ظلم سے متصل نہیں ہوا. اولئک لہم الامن، یہی ہیں جن کے پاس امن کا پیغام ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو اب یہ یاد رکھیے قرآن یہی کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون ان یتبع، کیا احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار ہے اطاعت اور اتباع کا کہ جو ہدایت کرے لوگوں کی، یا وہ زیادہ حقدار اطاعت ہے کہ جو لوگ اس کی ہدایت کریں؟ بتاؤ کون زیادہ حقدار ہے؟ تو علی پیدائشی محتد بھی ہیں اور صاحب امن بھی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ ہر طرح سے محفوظ اور امن میں آئے، تبھی کہہ دیا کہ آپ ہی اب جنت ہی بانٹ دیجئے، دوزخ ہی بانٹ دیجئے. یا علی انتا قسیم النار والجنہ. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بارے اللہ ہمارے تمام دنیا میں جو محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. خصوصاً جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مریضوں کو ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بارے الہ تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو بارے رہا ہمیں برابر دین پر چلنے کی اور نفس کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارے الہ ظلم کا خاتمہ فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما. بارے الہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت کا ظہور جلد از جلد فرما.
ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں شمار فرما، ان کے مخلصین میں اور خادمین میں ہمیں قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔